بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے زہر کیوں دیا تھا؟ جاننا چاہیے کہ جب وقت گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفوں کا، تو یزید نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کو قتل کر دو، ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن جو کہ بڑے تھے، انہوں نے فساد کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائیں گے، وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے بھی یزید کو حضرت حسن سے بڑی دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں تھا، اس وقت مدینہ میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو حسن اور حسین کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت بڑا انعام دوں گا اور عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کو سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروانے کا ارادہ کیا اور ایک عورت کو مقرر کیا، انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ لالچ میں آ گئی اور وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پاس آئی اور پیار محبت سے لجاجت سے کہا، بیٹی تمہارے حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر کرتی ہو۔ جادہ نے سانس بھر کے کہا، ہائے میری قسمت! وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ میری جال میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جادہ نے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ عورت چلی گئی مروان کے پاس اور اس کو کہا کہ جادہ میرے جال میں آ گئی ہے۔ جادہ حضرت حسن کی بیوی ہے اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی ہے۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی، اس عورت کو، اس ظالمہ عورت کو۔ اس نے جا کر وہ جادہ کو پہنچا دی۔ جادہ نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر حضرت حسن کو کھلا دیا۔ تمام رات آپ کو قیاتی رہی اور اسی دن سے حضرت حسن کو جادہ اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر الہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سا زہر آپ کی سراہی میں گھول دیا جس میں پانی ہوتا تھا، جیسے آج کل گھڑے ہیں۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی، آپ نے سراہی سے پیاس بھر کر پانی پیا اور پیتے ہی فرمایا، ہائے کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کو اتنا بڑا اس زہر سے صدمہ ملا کہ جگر کٹ کے دستوں میں آنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے آپ کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین میرے دل کی چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ آپ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، یہ حضرت حسن کے چھوٹے بھائی جان بتلائیے آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ فرمایا، ارے بھائی تم کو اس لیے نہیں بتاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور اس کو برے کام کی سزا دے گا، اور وہی اللہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا، تم سب لوگ ذرا الگ ہو جاؤ اور جادہ کو میرے پاس رہنے دو۔ سب الگ ہو گئے۔ حضرت حسن نے جادہ سے فرمایا، اے بیوی ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ کہ جس برے مطلب کے واسطے تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا وہ پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی کروٹ بدل لی، منہ دوسری طرف پھیر لیا
اور زیادہ ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ یہ دوسری بیوی ہے۔ کہا کہ وہ آپ کے غم میں رو رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زہر دینے کا شبہ میرے اوپر آئے۔ وہ وفادار بیوی تھی۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن نے ایک پرچہ تعویذ بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر باندھوا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹے، جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت ہے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کر لینا۔ حضرت امام حسین سے فرمایا کہ پیارے بھائی، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا ہے، اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر یعنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 45 برس اور کئی مہینے تھی۔ 7 برس اپنے نانا جان کے ساتھ گزارے، سائے میں گزارے، اور 30 برس اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ کی حمایت میں رہے، اور 8 برس اور کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزار دی۔ جادہ کو سزا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جادہ کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے جادہ سے کہا، اے ظالمہ، تو نے بڑا ظلم کیا کہ ایسے حسین اور جمیل شوہر کو زہر دے کر مار دیا۔ اے غدار، تیرا کیا اعتبار، میں تجھے اس ظلم کی سزا دوں گا۔ یہ سن کر جادہ خبیثہ حضرت امام حسن کے احسانوں کو یاد کر کے پچھتائی کہ ہائے افسوس، میں نہ دنیا کی رہی اور نہ دین کی۔ 3 روز کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس بدکارہ کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دو اور جزیرہ فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ بس اس کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا اور سب کے سامنے وہ ظالمہ ٹوٹتی پھوٹتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا کہ ایک زوردار آندھی چلی اور اس ظالمہ کو اڑا کے لے گئی۔ خدا جانے کس زمین پر جا گری اور کس دریا میں ڈوبی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ تو میری مسلمان بہنوں بھائیوں، جادہ کے اس قصے سے سبق حاصل کرو، ظلم کرنے سے بچو۔ چاہے آپ ظلم کرتی ہیں ساس کی صورت میں یا بہو کی صورت میں یا بہن کی صورت میں یا نند کی صورت میں یا بھابھی کی صورت میں، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان باتوں سے بھرپور فائدہ ہوا ہوگا۔ شکریہ۔